علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ثانیہ بلوچ میرل اینڈ مائرا کی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ پلیز گائز، اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ تو پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا تھا ندا ہوتی ہے، وہ ایسے پریشان ہو جاتی ہے، روم سے چلی جاتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، نہیں مجھے اس سے پیار نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں غلط سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ تو وہ خود سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں میرل اور مائرا بیٹھے ہوئے تھے بیڈ پر، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بولتی ہے کہ جان چلو نا کہیں گھومنے چلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ تو بولتی ہاں یار چلو نا، سچ میں بڑا مزہ آئے گا، بہت انجوائے کریں گے۔ تو بولتی ہے اچھا یار ہم نا ندا کو بھی لے کے جائیں گے، دوست ہے ہماری۔ تو بولتی ہاں نا، ندا کو بھی تو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ نیچے آتے ہیں ندا کے پاس، ندا کو بولتے ہیں کہ ندا بولتی ہاں بولو۔ تو بولتی اچھا یار ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا۔ بولتی نہیں میں نہیں آؤں گی، میرا موڈ نہیں ہے۔ تو بولتی کیا یار کیا ہو گیا ہے، کیوں موڈ نہیں ہے، چلو نا۔ بولتی بولا نا بس موڈ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو بولتی ہوئے ناٹک باز، اب چلو جلدی سے۔ تو دونوں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو زبردستی سے لے کے جاتے ہیں۔ تو ایسے زبردستی لے کے جاتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد مائرا جو ہوتی ہے وہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، میرل اس کے پاس ہوتی ہے، ندا پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ لوگ گاڑی میں مستی کر رہے ہوتے ہیں، میرل ہوتی ہے ایسے گدگدی کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہاتھ کرتی ہے، بال سائڈ کرتی ہے۔ تو مائرا بھی ایسے کرتی ہے، ایک دوسرے کو ایسے ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی چپس کھلاتی ہے میرل کو، کبھی مائرا کو، ایک دوسرے کو ایسے چپس کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیچھے سے ندا جو ہوتی ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھو، ایسے سوچ رہی ہوتی ہے اور غصے کر رہی ہوتی ہے ان دونوں کے اوپر نا، بہت جیلسی ہو رہی ہوتی ہے اسے اس ٹائم۔ پھر اس کے بعد وہ یہ مائرا کو جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایسے گیر پر ہوتی ہے، تو میرل ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ تو ندا بولتی ہے کیا کر رہی ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، کیسے گاڑی چلا رہی ہو، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو بولتی کیا ہوا سوری۔ تو بولتی پہلی بار گاڑی چلا رہی ہو کیا، گاڑی ایسے کوئی چلاتا ہے، دیکھ کے نہیں چل سکتی، ایکسیڈنٹ کروا دیتی تو بولتی اچھا یار ریلیکس کرو، کیا ہو گیا۔ تو یعنی بحث کرتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کافی شاپنگ کرتے ہیں، بہت جگہ گھومتے ہیں۔ تو میرل ہوتی ہے وہ کہ مائرا کو ایک خوبصورت سا پیارا سا ڈریس ہوتی ہے، اسے گفٹ کرتی ہے، اس کے لیے خریدتی ہے۔ تو مائرا کو بھی بہت پسند آتی ہے۔ تو ندا جو ہوتی ہے ان دونوں کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے، بولتی ہے یار مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں، میرے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہا یار، یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میں نہیں سوچ سکتی۔ تو ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کینڈل لیتے ہیں۔ تو ایک حصہ ہوتا ہے وہ میرل کو پہناتی ہے، پھر میرل جو ہوتی ہے مائرا کو پہناتی ہے، آرٹ والا نا، آرٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ لوگ گھومتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر بولتے ہیں اچھا جان چلو سمندر پر چلتے ہیں۔ تو بولتی واو یار چلو نا، مجھے بیچ بہت پسند ہے۔ تو یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، کافی گھوم رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں پانی میں، مستی وغیرہ کرتے ہیں، اتنا انجوائے کرتے ہیں۔ تو وہاں ندا جو ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں بولتی ہے، بس ایسے ہی۔ تو مائرا دیکھتی ہے کہ یار اسے کیا ہو گیا ہے نا۔ تو یہ لوگ ایسے ہی پکس کھینچتے ہیں، مستی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میرل بولتی ہے کہ اچھا یار ندا ہماری پکس کھینچو نا، ویڈیو بناؤ نا ہماری۔ تو موبائل لیتی ہے، تو موبائل میں دیکھتی ہے ان لوگوں کو کتنی مستی کر رہے ہیں، یہ وہ
کافی مطلب ندا سوچ رہی ہوتی ہے یار یہ میرا پیار ہے، یہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، میں اس سے پہلے پیار کرتی ہوں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں۔ تو پھر میرل بولتی کہ اچھا یار اب گھر چلتے ہیں نا، اب گھر جاؤں گی۔ تو بولتی ہاں یار تمہیں گھر ڈراپ کرتی ہوں۔ تو پہلے تو میرل جاتی ہے گھر، پھر ندا کو بولتی ہے ہاں اب میں بھی جاؤں گی، گھر ہی جاؤں گی سیدھا۔ تو مائرہ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کے بعد گھر جاتی ہے۔ تو گھر میں میرل پہنچتی ہے تو اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کہاں گئی تھی، رات کو بتا کے نہیں گئی تھی، یہ طریقہ ہوتا ہے، پوری پوری رات چلی جاتی ہو۔ تو بولتی کیا ہو گیا ہے پاپا، ہاں کیا ہو گیا ہے، نہیں جا سکتی، مما کو تو میں بتا کے گئی تھی۔ تو اچھا بولتی اب بدتمیزی کرو گی کہ مما کو بتا کے گئی تھی، احسان کیا ہے مما کو بتا کے گئی تھی کیا؟ تو بولتی ہاں پاپا اکیلے نہیں جا سکتی، اکیلے گئی تھی نا، فرینڈ کے گھر گئی تھی تو میں وہاں رکی تھی تو بس آ گئی۔ تو بولتی اچھا بدتمیزی کرنے لگ گئے ہو، ہاں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے لڑکیوں کے باہر جانا، یہ وہ۔ تو بولتی ہے پاپا پلیز دادی کی طرح نا شروع مت ہونا۔ تو بولتے بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو میرل کچھ نہیں بولتی ہے، ایسے چلی جاتی ہے۔ اس کے پاپا اسے بول رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ سنتی نہیں ہے، کیونکہ نیا نیا عشق ہوتا ہے، اس ٹائم تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ماں باپ بات کریں، بھائی یا کوئی بھی مطلب سنائے، اسے مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس وقت سچویشن میرل کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ تو روم میں جاتی ہے، روم میں ایسے بیٹھ جاتی ہے تو مائرہ کی کال آ جاتی ہے۔ تو بولتی ہے جان، تو بولتی ہائے جان کیسی ہو، مس یو، بہت مس کر رہی ہوں۔ تو مائرہ بولتی اچھا جان کسی نے کچھ نہیں بولا نا، پپا نے تو کچھ نہیں بولا؟ تو بولتی ہے کیا بولے گا پپا، کچھ بھی نہیں، وہی پرانی باتیں ریتی رواج کی۔ تو بولتی ہے اچھا پھر؟ تو بولتی پھر کیا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا، میں سن کے آ گئی تھی۔ تو بولتی تمہارے پپا نے کچھ بھی نہیں بولا؟ بولتی نہیں۔ تو بولتی ارے واہ شیرنی بنتی جا رہی ہو۔ تو بولتی ہاں تو یہ تو تمہاری پیار کا اثر ہے نا، تو شیرنی تو بنوں گی۔ تو بولتی ہاں جان آئی نو، میں بھی تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر مائرہ بولتی ہے کہ جان ایک بات بولوں؟ تو بولتی ہاں۔ بولتی پیار بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا، اگر پیار پیار کے ساتھ ہو تو پیار کرے تو اس پیار کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پیار کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تو بولتی ہاں نا جانو بہت۔ تو بولتی ہے کہ پتہ ہے مجھے نا یہ احساس، یہ پیار، یہ فیلنگ صرف تمہارے ساتھ اچھا لگتا ہے، آج تک کسی کے ساتھ اچھا نہیں لگا تھا، کسی کے بھی ساتھ نہیں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں جان، بہت۔ تو میرل بولتی ہاں میں بھی تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں نا۔ پھر بولتی ہے کہ جان دیکھو ہم ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے، اس کا جسم، اس کی ہر چیز، اس کا سب کچھ اس کی ایک امانت ہوتی ہے، اگر کسی کے بارے میں سوچنا بھی نا گناہ ہوتا ہے۔ تو بولتی ہاں نا۔ تو بولتی جان پلیز مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا، کبھی بھی۔ تو مائرہ بولتی پاگل ہو گئی ہو کیا، کیوں چھوڑ کے جاؤں گی، اگر میں یہ سوال آپ سے کروں تو؟ تو میرل بولتی ہاں جان آئی نو تم بھی کر سکتی ہو، تو بولتی تم بھی تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی نا؟ تو بولتی نہیں جانو کبھی بھی نہیں تجھے چھوڑ کے جاؤں گی۔ تو یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ندا جو ہوتی ہے وہ پکس دیکھ رہی ہوتی ہے، پکس دیکھ کے پھر بولتی ہے کہ نہیں ایسا کیسے کر سکتی ہے مائرہ، میرل میرا پیار ہے۔ تو مطلب جو ندا سوچ رہی ہوتی ہے اسے اتنا جیلسی ہوتی ہے، وہ میرل کے لیے ہوتی ہے۔ پھر بولتی ہے کہ نہیں میرل سے میں ہی پیار کرتی ہوں، مائرہ نہیں، پہلے ہی نظر میں میرل کو دیکھ کے مجھے پیار ہوا تھا، مائرہ کو نہیں ہوا تھا، مائرہ کو تو الٹا غصہ آتی تھی، بے عزت کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، اب کیسا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے پیار کو کسی اور کو نہیں دے سکتی، میرل میری ہے، صرف میری ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایسے بیٹھتی ہے تو میرل کو کال لگاتی ہے۔ تو میرل بولتی ہے اچھا جان کال آ رہی ہے۔ تو بولتی ہے کس کی جانو؟ تو بولتی ہے ندا کی۔
تو بولتی اچھا تو ہاں نا گروپ میں لے لو. تو بولتی گروپ میں لے لو, ہاں یار گروپ میں لے لو, دوست ہے ہماری. تو ندا کو کال گروپ میں لگاتے ہیں تو بولتی ہاں کیا کر رہی تھی. تو میرل بولتی کچھ نہیں, ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. تو مائرہ بولتی ہاں نا باتیں کر رہے تھے, تم کباب میں ہڈی. تو بولتی کیا مطلب کباب میں ہڈی, یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ہاں بات کرنے کا, میں اب کباب میں ہڈی ہوں. بولتی ہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. تو بولتی ہے ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے, کہ میرل سے میں بات نہیں کر سکتی. تو بولتی ہاں یار کر سکتی ہو, ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے تو تمہاری کال آئی تھی تو گروپ میں لے لی. تو بولتی ہاں گروپ میں لے لی, وہ بھی تم نے لی تھی مجھے پتہ ہے. تو بولتی ہاں یار میں نے ہی بولا تھا, کیا ہو گیا ہے ندا تمہیں کیوں. بولتی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تمہیں ہوا ہے. تو بولتی کیا ہوا ہے یار ایسے کیوں بول رہی ہو. بولتی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کیا میری میرل دوست نہیں ہے, میں میرل سے بات نہیں کر سکتی. تو میرل بولتی اف کورس یار بات کر سکتی ہو. تو بولتی ہے اسے دیکھو یہ اسے وہ کیسے بول سکتی ہے. تو میرل بولتی ہے ندا تمہاری دوست ہے یار, ہم تمہاری دوستیں ہیں. تو بولتی ہاں پتہ ہے, یہ مائرہ نا بہت بدل گئی ہے, مائرہ کو تو کچھ دکھتا نہیں ہے. پتہ ہے میرل جب شروع میں تمہارے پاس آتی تھی بات کرتی تھی, یہ تو تمہیں بے عزت کرتی تھی, کتنا کتنا سناتی تھی ہاں. تو بولتی مائرہ بولتی کیا ہو گیا یار, وہ پرانی باتوں کو کیوں یاد دلا رہی ہو. تو بولتی ہاں نا وہی تو بات ہے, تو تم تو میرل سے پیار کرتی تھی, ہاں ابھی پیار کرتی ہو, پہلے تو نہیں کرتی تھی, اسے کتنا بے عزت کرتی تھی, سناتی تھی. تو بولتی یار نا یار کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو. بولتی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے. تو مائرہ بولتی ہے اچھا یار بولو نا کیا ہو گیا ہے تمہیں, ہاں کچھ ہوا ہے کیا, کچھ پرابلم ہے کیا یار. میں نے دیکھا بھی تھا وہاں فارم ہاؤس میں بھی اور شاپنگ میں بھی, مطلب تم ایسے عجیب لگ رہی تھی, مطلب کچھ سوچ رہی تھی, پریشان لگ رہی تھی, گھومنے بھی گئے تھے. بولتی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے سمجھی. تو بولتی نہیں یار کچھ ہوا ہے تو بتا دو نا, مطلب میں تجھے دیکھ رہی تھی. تو بولتی اچھا مطلب اب میرے اندر دیکھنے بھی لگ گئی ہو, خامیاں بھی دیکھنے لگ گئی ہو. تو بولتی نہیں یار پاگل ہو گئی ہو کیا, ایسی بات نہیں ہے. تو بولتی اچھا ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے, بتاؤ نا مائرہ کیسی بات ہے. تم بہت بدل گئی ہو, پتہ ہے تم پہلے کیا تھی, پہلے تمہارے اندر کتنا گھمنڈ, کتنی بدتمیز تھی, کیسے بات کرتی تھی, اور میرل کو کتنا سناتی تھی, میرل کو کیا کیا بولتی تھی. تمہیں پتہ ہے تم گھمنڈی ہو, تمہارے اندر گھمنڈ ہے, غرور ہے, اب وہ کھائیں گی سارے غرور سارے گھمنڈ ہاں. میرل بولتی ہے کیا ہو گیا ہے, چپ کرو یار ندا کیا پرابلم ہے. تو بولتی کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے, اسے دیکھو نا یہ ایسے کیسے بات کر سکتی ہے. تو بولتی یار تیری دوست ہے, تمہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو بتا دو, کوئی پریشانی ہے. کچھ نہیں پرابلم نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, بس اسے دیکھو پہلے کیسے بات کرتی تھی. تو مائرہ بولتی ہے یار میری بات سنو, پاگل ہو گئی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں, کب سے تم بولی جا رہی ہو, اگر کوئی بات ہے تو بتا دو, ہم تمہاری دوست ہیں, دوست نہیں سمجھتی ہو کیا. مجھے کوئی بات نہیں ہے سمجھی مائرہ. تو مائرہ بولتی ہے یار تم الٹا باتوں کو کیوں سمجھ رہی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہو. تو کافی ان کے بیچ بحث ہو جاتی ہے نا, کافی بحث ہو جاتی ہے. تو مائرہ جو ہوتی ہے وہ کال کٹ کر دیتی ہے. ندا بولتی ہے مطلب میرل بولتی ہے کہ ندا کیا ہوا ہے یار, کیا بات ہے. تو بولتی ہے نہیں یار کوئی بات نہیں ہے. تو بولتی ہے یار کوئی بات نہیں ہے تو بتاؤ نا یار, کوئی بات ہے ضرور ہے, میں تمہاری دوست ہوں. تو بولتی ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ وہی مائرہ ہے نا, دیکھو تم سے جب بھی لڑتی تھی جھگڑتی تھی, تمہیں کتنا سناتی تھی, لیکن میں تمہارے پاس آتی تھی, میں نے کبھی تمہیں کچھ بولا ہے نہیں نا, کبھی نہیں. میرل بولتی ہے نہیں یار تم نے کبھی نہیں بولا ہے. تو بولتی ہے مائرہ کو دیکھو نا ایسے کیسے کر سکتی ہے. تو بولتی ہے نہیں یار وہ بات نہیں ہے.
بات ہے تو بتاؤ نا، ہم تمہاری دوست ہیں یار، ایسے کیسے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتا دو، وہ بھی تمہاری دوست ہے یار، وہ تمہیں اس لیے بول رہی تھی تو بولتی ہے نہیں مجھے پتہ ہے تم اس کی ہی سائڈ لوگی نا، کیونکہ تم اس سے پیار کرتی ہو۔ بولتی ہے نہیں یار میں اس کی سائڈ نہیں لے رہی، پہلے تم میری دوست ہو، وہ میرا پیار ہے۔ تو بولتی ہاں نا وہی تو بات ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مائرہ کتنا تمہیں سناتی تھی، کتنا بولتی تھی، میں تمہارے پاس آتی تھی نا، لیکن یہ بات ہے کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، سب مطلب ہی ہیں۔ تو بولتی اوے ایسی بات نہیں ہے ندا، کیوں بول رہی ہو یار، ہم تمہاری دوستیں ہیں ٹھیک ہے، مائرہ بھی تمہاری دوست ہے، اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتا دو، مل کے سالو کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بولتی ہے پکا؟ تو بولتی ہے ہاں پکا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بولتی ہے اچھا ابھی مائرہ سے بات کرتے ہیں۔ تو بولتی ابھی نہیں یار۔ تو بولتی پلیز کر لو۔ بولتی نہیں یار کافی نیند آ رہی ہے نا اس لیے۔ تو پھر اس کے بعد میرل بولتی میں مطلب صبح بات کروں گی، تو اس کے بعد میرل کال کٹ کر دیتی ہے، تو مائرہ کو کال لگاتی ہے، تو مائرہ کو بولتی ہے کہ جان کول ڈاؤن۔ تو مائرہ بولتی یار میں کول ہی تو ہوں، وہی تو لڑائی کر رہی تھی، وہی تو مطلب اتنی چڑھ رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو میرل بولتی ہے جان دیکھو وہ تمہاری اچھی دوست ہے نا، اس لیے چڑچڑاپن ہو رہی تھی، تمہیں سنا رہی تھی نا، میں تو اسے نہیں جانتی ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، تمہاری زیادہ دوستی ہے نا، اب تم اس کی دوست تو ظاہر سی بات ہے وہ غصہ تیرے اوپر نکال رہی ہے۔ تو بولتی ہاں یار اگر ایسی بات ہے وہ غصہ تو کرے نا، میں نے منع نہیں کیا، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ تو بولتی جان دیکھو کوئی بات ہوگی نا اس لیے ہم دیکھیں گے کیا بات ہوئی ہے نا۔ تو بولتی پتہ نہیں یار اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے، گاڑی کے اندر بھی اس کا موڈ صحیح نہیں تھا، وہاں پر بھی صحیح نہیں تھا۔ تو میرل بولتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، ہم لوگ دیکھیں گے کیا بات ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو ان کی ویڈیو کال پہ ہوتی ہے بات، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کافی باتیں کرتے ہیں، پیار محبت والی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بولتی جان آئی لو یو، ایک دوسرے سے کافی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر میرل ٹائم دیکھتی ہے کہ او شٹ کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہمیں سونا بھی چاہیے۔ تو مائرہ بولتی ہاں نا یار سونا بھی تو چاہیے۔ تو بولتی ہاں نا سونا چاہیے۔ تو یہ لوگ ایسے ہی آمنے سامنے لیٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف کافی دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو میرل بولتی کہ جان، بولتی ہاں نا جان بولو، بولتی اگر ہم ایسے سوئے نا تو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ تو بولتی ہاں نیند تو نہیں آئے گی تو بولتی ہے ویڈیو کال پہ نہیں آڈیو کال پہ آ جاؤ نا۔ بولتی اوئے کبھی بھی نہیں، کال مت کٹ کرنا، ویڈیو کال پہ ہی رہو۔ تو یہ لوگ کافی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے تو دونوں کی آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ تو مائرہ ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کافی پین ہو رہا ہوتا ہے، تو اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرل کتنی پیار سے سو رہی ہوتی ہے، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب بھی میرل کے پاس جاؤں، میرل کو اگ کروں، مطلب میرل کے ساتھ ہی سو جاؤں۔ تو میرل کو کافی دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر مسکراتی ہے، پھر اٹھتی ہے، اٹھ کے میڈیسن لیتی ہے۔ تو میرل ہوتی ہے جب مائرہ میڈیسن لے رہی ہوتی ہے تو میرل کی آنکھیں کھل جاتی ہے نا، تو دیکھتی ہے کہ جان کیا ہوا جان کیوں بیٹھی ہو؟ تو بولتی کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں جانوں۔ تو بولتی نہیں کچھ ہوا ہے۔ تو بولتی نہیں۔ تو مائرہ ہوتی ہے ویسے منہ میں چبا رہی ہوتی ہے، میڈیسن کو چھپاتی ہے، تو مطلب کہ میرل بولتی نہیں کچھ ہوا ہے نا جان بتاؤ نا۔ بولتی نہیں جان سچی میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ بولتی میں نے کہا نا بتاؤ کیا ہوا ہے، پلیز جان بتاؤ نا۔ بولتی نہیں جانوں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس وہ تھوڑا سا نا الٹا سو گئی تھی تو بازو میں درد ہے۔ تو بولتی کیا بازو میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے نا، انکل کو جگا دو۔ بولتی نہیں جان اتنا بھی نہیں ہے، میڈیسن لے لیے صحیح ہو جاؤ گی۔ تو بولتی اچھا پکا نا؟ تو بولتی ہاں پکا جان صحیح ہو جائے گی ٹینشن مت لو۔ تو بولتی آئی شور نا؟ تو بولتی ہاں جانوں پکا صحیح ہوگی تو ٹینشن مت لو۔ تو بولتی اچھا صحیح ہے۔
تو یہ لوگ پھر میرل بولتی ہے اچھا یار چھوڑو تم ابھی نا اپنی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، سونے کی کوشش کرو. تو مائرا کو ایسے سلا دیتی ہے، پھر اس کے بعد خود بھی سو جاتی ہے. صبح اٹھتی ہے فریش ہونے کے لیے تو دیکھتی ہے کہ مائرا سامنے سو رہی ہوتی ہے. پھر مائرا فون لیتی ہے، موبائل پہ کس کرتی ہے کہ گڈ مارننگ جان. پھر بولتی شور نہیں کروں گی، مائرا کی نیند خراب ہو جائے گی. تو فریش ہونے جاتی ہے، واش روم کی طرف جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے. پھر باہر آتی ہے، اس کی مما آ جاتی ہے تو ناشتہ دے دیتی ہے. پھر سوچتی ہے کہ اچھا یار میں آفس جاؤں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی دن ہو گئے میں آفس گئی نہیں ہوں نا، کیوں نہ میں آج آفس ہی جاؤں. تو وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو مائرا کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، مسکرا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جلدی جلدی تیار ہوتی ہے، آفس کے لیے نکل جاتی ہے. گاڑی میں بھی ہوتی ہے تو مائرا کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مائرا سو رہی ہے نا. تو آفس بھی پہنچتی ہے، وہاں بیٹھتی ہے، کام کرتی ہے، سامنے موبائل رکھ دیتی ہے. تو مائرا تب بھی سو رہی ہوتی ہے. تو کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو میرل بولتی ہے کہ مائرا ابھی تک نہیں اٹھی ہے. تو ٹائم دیکھتی ہے کہ او شٹ 2 بج گئے ہیں، یہ ابھی تک نہیں اٹھی ہے، کیا ہوا ہے یار. بولتی ہے جانو اٹھ جا، جانو کیا ہوا ہے، جانو کیا پرابلم ہے، پلیز بتاؤ نا، اٹھ جاؤ. تو دیکھتی ہے کہ مائرا کچھ نہیں بول رہی ہوتی ہے، تو بس ایسے ہی سو رہی ہوتی ہے. تو بہت ہی گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کروں کیا کروں. تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اپنی بیگ لے لیتی ہے تو فوراً سی مائرا کے گھر کی طرف ہی نکلتی ہے. فرسٹ ٹائم اس کے گھر جا رہی ہوتی ہے کیونکہ کافی گھبرا جاتی ہے کہ مائرا کو کیا ہو گیا ہے. 2 بج گئے ہیں، مائرا ابھی تک سو رہی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے. تو کافی پریشان ہو جاتی ہے. تو مائرا کے گھر پہنچ جاتی ہے تو مائرا کی جو ماں ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کون ہو آپ. تو بولتی ہے کہ میم میں آفس میں کام کرتی ہوں نا، مطلب آنٹی میں آفس میں کام کرتی ہوں، مائرا میم نے مجھے بلایا تھا، کہاں ہے وہ. تو بولتی ہاں وہ تو اوپر ہی ہے، سو رہی ہے. بولتی ہاں اوپر ہے، سو رہی ہے، میں نے بھی 2-3 بار آوازیں لگائی تھی، گئی تھی لیکن اٹھی نہیں ہے. تو بولتی ہاں کہاں ہے. تو بولتی ہاں، بولتی ہے اچھا میم آپ بتا سکتی ہیں اس کا روم کہاں ہے. تو بولتی یہاں سے لیفٹ جاؤ نا. تو بولتی اچھا میم تھینک یو. تو وہ بھاگ کے جاتی ہے مائرا کے پاس، مائرا کو دیکھتی ہے، ایسے ہاتھ لگاتی ہے تو دیکھتی ہے اتنا تیز فیور ہوتا ہے مائرا کو. تو کافی ڈر جاتی ہے، مائرا 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 اٹھو جان، اٹھو جان، کیا ہو گیا ہے. کافی پریشان ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو کافی ڈر جاتی ہے. تو پھر ٹھنڈا پانی لیتے ہیں، چھینٹیں ایسے مارتی ہے. تو مائرا بولتی ہاں کیا ہو گیا ہے. تو بولتی کیا ہوا ہے جانو، تم ابھی تک سو رہی ہو، کیا ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ. تو باہر ایسے جا رہی ہوتی ہے تو بولتی ہے کہ آنٹی اسے نا کافی فیور ہے اور اس نے کچھ کھایا نہیں ہے نا، اس نے ناشتہ نہیں کیا ہے. بولتی ہے کہ ہاں اس نے ناشتہ تو کیا نہیں ہے. تو کام والے بھائی کو بولتے کہ ناشتہ لے کے آؤ. تو بولتے نہیں آپ چھوڑو، میں کچھ جاؤں گی، آپ مجھے بس کچن کا بتا دو. تو کچن میں بھی کچھ جاتی ہے، ناشتہ لے لیتی ہے. تو مائرا کو اٹھاتی ہے، مائرا کے پاس لے کے جاتی ہے. تو مائرا کو اٹھاتی ہے کہ جان اٹھ جاؤ نا جان. بولتی نہیں جان سونے دو نا. تو بولتی نہیں جان اٹھ جاؤ، کافی فیور ہو گئی ہے، تم اٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو مائرا کو ایسے اٹھاتی ہے تو پھر لے کے جاتی ہے واش روم کی طرف. تو بولتی ہے کہ اچھا جان مطلب میں تمہیں نہلا دوں. تو بولتی نہیں جان میں خود نہا لوں گی نا، تم جاؤ. تو بولتی نہیں نا جان میں نہلا دوں گی. بولتی بولا نا جان میں نہا لوں گی خود ہی پلیز. تو میرل ایسے باہر جاتی ہے تو مائرا کے لیے ایسے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون سے کپڑے پہناؤں. تو ایسے کپڑے سیٹ کرتی ہے. تو میرل ہوتی مطلب مائرا ہوتی ہے وہ ویسے واش روم سے باہر آتی ہے تو ایسے میرل کا ہاتھ کھینچتی ہے تو اپنے پاس کرتی ہے نا. تو میرل بولتی ہے کہ ہاں جان تم نے تو مجھے ڈرا دیا نا. تو بولتی جان سنو نا، تم میری میڈیسن ہو نا، تم میری انرجی ہو، تو کسی دو نا. تو بولتی اچھا جی کسی چاہیے. بولتی ہاں نا جانو دے دو نا.
تو میرل ایسے دیکھتی ہے تو ایسے تاول ہی ہوتا ہے وہ ایسے لپیٹا ہوتا ہے، تو بولتی ہوئے اوئے کیا لگ رہی ہے. تو مائرہ ہوتی ہے ایسے شرما جاتی ہے تو بولتی ہے نہیں 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 جان نہیں. تو بولتی کیسے کیسے نہیں جانوں، تھوڑے دیکھنے تو دو نا، پاس آ جاؤ. تو بولتی بھولا نا جان نہیں. تو بولتی اچھا جی نہیں. تو بولتی ہاں نا جان نہیں. تو میرل بولتی نہیں ایسے نہیں. تو مائرہ بولتی جان مت کرو نا فیور ہے. تو بولتی جان تمہیں پتہ ہے نا فیور تو ہوتی ہے، فیور کا علاج بھی ہے نا. تو بولتی ہے اچھا جی فیور کا علاج ہے. تو بولتی ہاں نا. تو ایسے مائرہ کو زور سے کھینچتی ہے اپنی طرف، پھر گلے لگاتی ہے، ٹائٹ گلے لگاتی ہے. تو پھر جو گیلے بال ہوتے ہیں اسے سائڈ کرتی ہے. تو مائرہ کی چکس پہ کس کرتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری چکس پہ کس کرتی ہے. تو مائرہ بولتی ہے جان نہیں کرو نا پلیز. تو بولتی ہے نہیں چپ کرو نا. تو بولتی ہے کیا کر رہی ہو جانو مت کرو نا. تو فوrehead پہ کس کرتی ہے. پھر اس کے بعد ٹوالیہ جو ہوتی ہے وہ ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے تو مائرہ کے ہاتھ دونوں فیس پہ ہوتے ہیں. وہ جان کیا کر رہی ہو مت کرو نا مجھے شرم آ رہی ہے. تو میرل بولتی ہوئے ہوئے جانو کو شرم بھی آتی ہے، ہائے مر جاواں. تو اسے ہٹاتی ہے تو فوrehead پہ کس کرتی ہے. پھر اس کے بعد لپس پہ کس کرتی ہے. تو ایک دوسرے کو یہ کس کرتے ہیں. تو مائرہ بولتی ہے جانو اٹھو نا مجھے فیور ہے پاگل. تو بولتی ہاں تو فیور ہے تو آئی لو فیور تمہیں پتہ ہے نا. تو بولتی پاگل ہو گئی ہو کیا فیور سے. تو بولتی ہاں نا جانو فیور ہے، تجھے پتہ ہے نا فیور کا علاج بھی ہے. تو بولتی ہے کیا علاج ہے. تو بولتی ہے کہ رومانس، کیونکہ رومانس کروں گی تو تمہیں بہت پسینہ آئے گا پھر اس کے بعد تیری فیور اتر جائے گی نا. تو بولتی ہے اچھا. تو ایسے اس کو کس کر رہی ہوتی ہے. پھر کیونکہ مائرہ کو سچ میں کافی فیور بھی ہوتا ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، وہ ایسے کانپتی ہے. تو میرل جو ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ مائرہ کانپ رہی ہے، وہ ڈر جاتی ہے نا. تو ایسے جلدی جلدی سے کپڑے پہنا دیتی ہے. کپڑے پہنانے کے بعد پھر ایسے کھانا کھلاتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ مائرہ کو فیور ہے، پھر کھانا کھلا دیتی ہے تو میڈیسن دیتی ہے. تو مائرہ بولتی ہے کہ اچھا جان تمہیں کیسے پتا تھا نا کہ مطلب میری طبیعت خراب ہے، مجھے فیور ہے. تو بولتی ہے جان تم کتنی سو گئی تھی اور کافی لیٹ ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی اور پتہ ہے. تو مائرہ بولتی ہے اچھا تم گھر بھی آ گئی ہو، گھر میں اتنا کچھ بھی. تو بولتی ہاں تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کروں گی. تو میرل کا ایسے ہاتھ پکڑتی ہے آئی لو یو. تو مائرہ بولتی آئی لو یو ٹو. تو بولتی مائرہ بولتی تمہیں کیسے پتہ چلا تھا مطلب جان کہ میری طبیعت خراب ہے. تو بولتی اچھا مجھے کیسے پتہ چلا تھا، کال سے ہی تو پتہ چلا تھا. تو بولتی ہے کال سے کیا مطلب کال سے، ہماری کال ابھی تک چالو ہے. تو بولتی کیا ابھی تک. تو مائرہ ہنستی ہے. تو بولتی تم بھی نا کال کٹ کر دیتی. تو بولتی نہیں جان تمہاری کال کبھی بھی کٹ نہیں کروں گی. تو میں تو چاہتی ہوں 24 گھنٹے اگر دور بھی رہیں تو ایسے کال پہ 24 گھنٹے بات کرتے رہیں، ایک سیکنڈ تم سے دور نہ ہو جانوں. بولتی اچھا جان ابھی کال کٹ کر دو نا. بولتی نہیں پہلے اسکرین شاٹ تو لینے دو جانوں کہ یہ ہماری فرسٹ کال ہے جو اتنی لمبی چلی ہے نا، اسے کہ ہم سنبھال کے رکھے ایسے سجا کے. تو اس کے بعد یہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں. تو میرل بولتی ہے دیکھا اب جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے تم 4 بجے کر رہی ہو نا. تو بولتی ہاں نا وہ تو ہے جان سوری. تو مائرہ بولتی اچھا جان کیا ضرورت تھی یار تمہیں یہاں آنے کی، تم آفس میں ہی ہوتی نا. بولتی نہیں جان میں ڈر گئی تھی
مجھے تیری فکر ہے، میں تمہاری فکر نہیں کروں گی پھر کون کرے گا؟ تو بولتی ہے اچھا یار کافی ٹائم ہو گیا، میں آفس جا رہی ہوں۔ تو مائرہ بولتی ہے میں بھی آتی ہوں۔ تو میرل بولتی ہے نہیں۔ تو مائرہ بولتی ہے جان تمہیں میری قسم ہے میں بھی آؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ ایسے مطلب بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرل کی مطلب مائرہ کی جو مما ہوتی ہے وہ آتی ہے، چائے کا پوچھتی ہے کہ بیٹا چائے۔ تو مائرہ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے، اتنا غصہ کرتی ہے نا کہ یہ کیوں آئی ہے، لیکن کچھ بولتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ چائے پیتے ہیں تو بولتی ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ مطلب میرے روم میں ایسے آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میرل بولتی ہے جان کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہاری ماں ہے نا۔ تو بولتی نہیں ہے میری ماں۔ تو بولتی نہیں ایسا نہیں بولتے ہیں، تمہاری ماں ہے نا، اب بھائی ہے تو تمہاری ماں ہے۔ تو بولتی یار چھپ کرو تمہیں نہیں پتہ۔ تو یہ تو بولتی اچھا اچھا پاپا صحیح ہے غصہ مت کرو، چلو اب آفس کے لیے۔ تو یہ لوگ آفس کے لیے نکلتے ہیں، گاڑی میں ساتھ بیٹھتے ہیں تو آفس آ جاتے ہیں۔ تو آفس میں آنے کے بعد ان کی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، میسج پہ بات ہوتی ہے، چیٹ پہ، تو مس یو، لو یو، کس یو، ایسے کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کافی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، کہ بولتے ہیں کہ بس ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں۔ تو وہاں جو ندا کا اتنا برا حال ہوتا ہے، بولتی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا مائرہ، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی، میرل صرف میری ہے، میں میرل کو کسی اور کو دوں گی بھی نہیں، اور تم سے چھین کے رہوں گی، دیکھ لینا ایک دوسرے کے ساتھ تم لوگ زیادہ دیر نہیں رہو گے۔ تو گائز اب دیکھتے ہیں ندا کیا کرے گی، ان دونوں کو جدا کرے گی، کیونکہ وہ بولتی ہے کہ میرل میرا پیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کون سی ٹویسٹ آئے گی، میرل مائرہ الگ ہوں گے یا ندا کیا کرے گی کیا نہیں۔ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔